سلام دوستو، میں ہوں آفتاب ہدا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ دوستو، بہت ہی دکھ دائی خبر ہے جو آپ تک رکھنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن مجبوراً رکھنا پڑا، کیونکہ اگر ہم جیسے لوگ آپ کو ان خبروں سے آگاہ نہیں کریں گے تو پھر کون بتائے گا کہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے پوری دنیا میں انسانیت کبھی کبھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ کبھی انسان کے دوارا انسانیت پریشان ہوتی ہے تو کبھی خدا خود اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، اور یہی امتحان دوستو خدا نے اس دفعہ ترکی اور شام کے رہنے والے انسانوں کا لیا ہے، نہ کہ مسلمانوں کا، نہ کہ اور جاتیوں کے لوگوں کا۔ یہ بات الگ ہے کہ کچھ لوگ اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہوا کہ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آیا یا اس طرح کے حالات ہیں، کیونکہ ہم بھارت میں رہنے والے لوگ ہیں اور ہمارے یہاں جو ہے بہت زیادہ نگیٹو سوچ کے لوگ ہیں، بہت زیادہ گندا ذہن رہتا ہے ان کا۔ لیکن دوستو، یہ حالات کسی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے، اس کا کوئی گارنٹی نہیں، کیونکہ جو خدا کی ماں ہوتی ہے، جو خدا کی پکڑ ہوتی ہے، اس کے بارے میں کسی انسان کو جانکاری نہیں ہوتی ہے، کوئی انسان نہیں جانتا ہے۔ اور یہی پکڑ شاید کہ ترکی اور شام کے لوگوں کو آج سے 2 دن قبل جھیلنا پڑا۔ 6 فروری کی رات ترکی اور شام کے اندر 7.8 کی شدت کا بہت ہی بھیانک زلزلہ آیا، جس میں ترکی کے 10 شہر مکمل طور سے تباہ ہو گئے، اور سیریا کے اندر بھی، ملک شام کے اندر بھی اس کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، اور شام آلریڈی تباہ شہر تھا ہی، شام کے کئی شہر تباہ تھے، ان میں سے بھی جن جگہوں پر زلزلہ آیا وہ پہلے سے بھی تباہ تھے اور اب اور زیادہ تباہ ہو گئے۔ جو ملبہ تھا وہ اور زیادہ ملبہ میں تبدیل ہو گیا، لیکن ترکی جو ایک ہستا بستا شہر تھا، خدا کی پکڑ نے اور زلزلے نے ترکی کو بھی تہس نہس کر دیا۔ انہی چیزوں کی خبر کو میں نے چاہا کہ اب تک میں اس کو مکمل طور سے رکھ دوں، آپ بھی جان پائیں گے۔ دوستو، 6 تاریخ کی رات میں یہ زلزلہ آیا تھا، آج 8 تاریخ ہے، اور جب یہ آپ ویڈیو دیکھ پائیں گے تو 8 تاریخ کی شام ہو چکی ہوگی، تو لمسم 2 دن گزر چکے ہوں گے اس پورے معاملے کو۔ اب تک رپورٹ کے انوسار اب تک اس زلزلے میں ترکی اور شام ملا کر کے تقریباً 9,500 سے ادھک لوگوں کی شہادت ہو چکی ہے، وہ اپنے جان گوا چکے ہیں۔ دوستو، یوں ہی نہیں، اب تک 40,000 سے زیادہ لوگ جو اس میں ملبے کے اندر دبے ہوئے تھے وہ زخمی ہو چکے ہیں، اور تقریباً یہ آنکڑا بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اور WHO اور دیگر دنیا کی جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں جو ارتھکویک، زلزلے وغیرہ کے نقصانات کو بتاتی ہیں، ان کا ماننا ہے کہ ان سے تقریباً 1.5 کروڑ لوگ متاثر ہوں گے، اور یہ جو اموات کا سلسلہ یہ تقریباً 10% بڑھ جائے گا۔ تقریباً کہا یہ جا رہا ہے کہ 1,20,000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو سکتی ہے اس زلزلے کے کارن۔ دوستو، یوں ہی نہیں، اور تقریباً 1,50,00,000 سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہوں گے، اور وہیں 80 لاکھ سے زیادہ لوگ جو اس میں گھائل ہو جائیں گے، ایسا رپورٹ کے انوسار اب تک کے جو ریسرچ ہے اس کے انوسار بتایا جا رہا ہے۔ دوستو، یوں ہی نہیں، اب آگے آپ دیکھتے جائیں، جیسے ہی ترکی کے اندر زلزلہ آیا تو دوستو پوری دنیا تلملا اٹھی، کیونکہ ترکی ایک بہترین دیش ہے۔ دنیا بھر میں ہوئے حالات، دنیا بھر کی پولیٹکس میں ترکی کا ایک اہم رول رہتا ہے ہمیشہ سے، لیکن دوستو جیسے ہی ترکی کے اندر زلزلہ آیا تو تمام دنیا کے وہ دیش جو نامچین ہیں، دنیا کے تمام بڑے بڑے دیشوں نے فوراً جو ہے ترکی کے اندر اپنی ایمبیسی جو ہے اس کو متحرک کیا، اور بھارت، پاکستان سمیت دنیا کے 65 سے ادھک دیشوں نے اب تک کے رپورٹ کے انوسار ترکی کے اندر اپنی جو ہے بہترین ریسرچ ٹیم جو ارتھکویک، زلزلہ وغیرہ میں کام کرتی ہے، امدادی ٹیم کو بھیجا۔ ان میں دوستو آپ دیکھ لیں، بھارت، پاکستان، روس، چین، امریکہ، جاپان، بریٹین، فرانس، اسرائیل، عراق، ایران، اس کے بعد دوستو یوں ہی نہیں، دنیا کی 65 دیشوں نے تقریباً، اور دوستو ان سب سے زیادہ میں آپ کو بتا دوں کہ چرچے میں کئی دیش ہیں، جن میں سے ایک اسرائیل بہت چرچا میں، کیونکہ ترکی سے اسرائیل کی بنتی نہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان اور یہودیوں کے بیچ ہمیشہ سے دشمنی وہ اپنی جگہ ہے، لیکن دوستو اس کے ساتھ گریس نے بھی، آپ جانتے ہیں آج سے کچھ ہی دن پہلے گریس کے اندر قرآن شریف کو جلایا گیا تھا، اور حضرت یردان کے پتلے کو بھی جلایا گیا تھا۔ لیکن دوستو کہتے ہیں کہ جب انسانیت کی بات آتی ہے تو لوگ ذاتی دھرم، ذات پات بھول جاتے ہیں اور انسانیت کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو گریس نے بھی اپنے 120 سے ادھک لوگوں کو اپنے کارگو شپ میں فوراً ترکی روانہ کیا، اور ترکی کے لوگوں کے ساتھ مل کر کے وہاں کی جو
ایمرجنسی وارڈ کے لوگ تھے، جو لوگ ترکی میں زلزلہ متاثرین کے لیے کام کر رہے تھے، ان کے ساتھ مل کر کے انہوں نے بھی سب سے پہلے ان چیزوں کو سپورٹ کیا اور ساتھ میں مل کر وہ کام کر رہے ہیں. تو دوستو یہ تھی وہ خبر جو آپ کو بتانا بے ضروری تھا. دوستو اب تک کے رپورٹ کے انوسار دنیا کے 65 سے ادھک دیشوں نے اپنے اپنے لوگوں کو بھیجا ہے ترکی کے اندر مدد کرنے کے لیے، جن کی تعداد تقریباً 24,000 سے زیادہ ہو چکی ہے، جو لوگ مل کر کے ترکی کے لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. دوستو یہی نہیں، اب آگے آپ دیکھ لیں، تقریباً دنیا کے بڑے بڑے دیشوں نے اور بالخصوص گلف کنٹری اور عرب کے کئی دیشوں نے فوراً جو ہے ایمرجنسی کا اعلان کیا اور ترکی کے لیے ایمرجنسی طور پر ہنگامی بنیاد پر سامان بھیجنے اور وہ طبی امداد، پیسے اور جن سے جو بن پایا انہوں نے یہ مدد شروع کر دی. دوستو ان میں سے سب سے پہلا نام آتا ہے UAE یعنی دبئی. یونائٹڈ عرب امارت نے تقریباً 100 ملین امریکی ڈالر کا اعلان کیا ہے. اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم 100 ملین، آپ بھارتی روپے میں دیکھیں گے تو تقریباً وہ 800 کروڑ روپے ہوتے ہیں. انہوں نے امداد کا اعلان کیا اور کہا کہ ہم آگے بھی یہ امداد کو بڑھائیں گے اور ہم جیسے جیسے حالات کا ہمیں اندازہ ہوتا رہے گا ہم اس امداد کو بڑھائیں گے اور اپنے ترکی بھائیوں کی مدد کرتے رہیں گے. اور رشیا بھی نے یہ اعلان کیا کہ ہم سے بھی جو بن پائے گا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں رشیا ایک بڑا دیش ہے، انہوں نے بھی اعلان کیا کہ ہم سے بھی جو ہو پائے گا ہم ترکی کی ریگولر مدد کرتے رہیں گے. دوستو یہ مدد رشیا، یونائٹڈ عرب امارت، اس کے بعد دوستو پھر سعودی عرب نے بھی ہنگامی بنیاد پر کئی سارے جہاز سامان سے لاد کر، اور جو ارتھکویک کے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ ان چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں، کام کرنے والے لوگوں کو فوراً جو ہے ترکی اور شام روانہ کیا اور وہاں کے حالات کو کنٹرول کرنے اور وہاں جو لوگ ملبہ کے اندر دبے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کے لیے فوراً ایمرجنسی کے ساتھ انہوں نے اپنے لوگوں کو بھیجا. دوستو یہی نہیں، اب تک پاکستان نے بھی اپنے 2 کارگو شپ، 2 ہنگامی طور پر، پہلا طیارہ انہوں نے کل بھیجا تھا اور ایک طیارہ آج پھر صبح میں پاکستان سے جو ہے گیا ہے. اور دوستو یہی نہیں، آج بھارت نے بھی 2 طیارے بھیجے ہیں. پرسوں بھی بھارت نے ایک طیارہ بھیجا تھا جیسے ہی پتا چلا کہ ترکی کے اندر جو ہے زلزلہ ہوا ہے، جن کے سلسلے میں بہت سارے لوگ جو ہے شہید ہو چکے ہیں، موت کی آغوش میں سو چکے ہیں، تو بھارت نے بھی مدد کیا. دوستو یہ ایک طرح کا آپ دیکھیں تو اس دنیا میں جو ہمدردیاں ہیں وہ بالکل ذاتی پاتی سے ہٹ کر کے. دوستو یہ کہا جاتا ہے کہ ترکی ہمیشہ بھارتی خلاف رہتا ہے، وہ چاہے معاملہ کشمیر ہو، بھارتی مسلمانوں کے معاملہ، تو وہ ہمیشہ پاکستان کے سپورٹ میں رہتا ہے. لیکن دوستو یہاں پر ہمارے بھارت میں برادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہماری سرکار یہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن دنیا بھر میں جو ہماری سرکار انسانیت کے ناطے کرتی اس سے ہمارا سر فخر سے اونچا ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، اور ہم بھی فخر سے کہتے ہیں کہ ہم بھی ایک بھارتی ہیں، ہم بھی ایک انڈین ہیں، نہ کہ ہم مسلم، ہندو، جاتی پاتی کے لوگ ہیں، بلکہ ہم ایک انڈین کے طور پہ دکھائے جاتے ہیں کہ دنیا بھر میں ہم کس طرح سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ہمارا ایک بھارت مہان جو دیش ہے ہم دنیا بھر میں اپنے آپ کو سرخرو مانتے ہیں. دوستو اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے دیشوں نے اور بھی امداد کا اعلان کیا، اور جیسے جیسے الگ الگ دیشوں میں یہ بات پھیلتی جا رہی ہے کہ اس طرح سے تباہی ہوئی تو لوگ اپنے سہولت کے انوسار جو ہے امداد بھیج رہے ہیں. دوستو ہمارے بھارت کے مسلمان اس معاملے پہ کہاں پیچھے رہتے، ہم بھلے ہی ترکی سے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ہیں لیکن ہمارا دل ہمیشہ ان کے دل کے ساتھ دھڑکتا ہے، ان کی پریشانیاں ہماری پریشانیاں ہوتی ہیں، ان کا دکھ ہمارا دکھ ہوتا ہے. دوستو اسی کے تحت کل جو ہے ممبئی کے اندر رضا اکیڈمی جو ٹرسٹ ہے انہوں نے اعلان کیا اور وہاں فاتحہ خوانی کی گئی ترکی کے لوگوں کے لیے، جو لوگ شہید ہو چکے ہیں ان کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی، جو لوگ ملبہ کے اندر دبے ان کی زندگی کے لیے دعا کی گئی اور صحت کے لیے دعا کی گئی. ساتھ میں رضا اکیڈمی نے اعلان کیا ہے کہ وہ ترکی کے لیے امداد بھیجیں گے رضا اکیڈمی کی طرف. دوستو ایک ہو گیا جو ہماری سرکار یعنی بھارت سرکار بھیج رہی ہے امداد ہندوستان سے ترکی کے اور شام کے لوگوں کے لیے، تو وہیں رضا اکیڈمی مطلب ایک مسلم جو کمیونٹی ہے وہ بھی اپنی امداد جو ہے بھارتی مسلمان کی طرف سے وہ ترکی کے لوگوں کو بھیجنے کی کوشش کر رہی ہے. دوستو اگر آپ بھی بحیثیت ہم ایک بھارتی مسلمان اور انسانیت کے ناطے اگر آپ بھی جو امداد بھیجنا چاہتے ہیں جو بھی بن سکے آپ سے، تو آپ جو ہے گوگل پہ جائیں، رضا اکیڈمی کو یہ کریں، وہاں پہ ان کے ڈسکرپشن آئے ہوئے ہیں ان میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کو کس طرح سے وہاں مدد کرنی ہے. کیونکہ دوستو جو پیسہ، کیونکہ بہت سارے ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں گوگل کے ذریعے سے اور بھی دیگر تنظیموں کے ذریعے سے، لیکن ہم عام لوگ نہیں جانتے کہ اس میں پیسہ کس طرح سے بھیجا جاتا ہے. لیکن اگر ہم رضا اکیڈمی اور بھارت میں جو اور بھی دیگر تنظیمیں کام کر رہی ہے ترکی میں پیسہ امداد بھیجنے کے لیے، اگر ہم ان کو بھیجنا چاہیں تو ہم فوراً بھیج سکتے ہیں، کیونکہ ہم یہاں گوگل پے، فون پے وغیرہ کے مادھیم سے
इन संस्थाओं को पैसा भेजेंगे और वो संस्थाएं जो है हमारी भारत सरकार से मिल करके इनको डॉलर में कन्वर्ट करके, सामान में कन्वर्ट करके बआसानी तुर्की पहुंचा देगी। दोस्तों कुछ तस्वीरें होगी जो आपके सामने आएंगे और आप भी देख पाएंगे कि किस तरह से पहला जलजला 7.7 के शिद्दत का था, फिर दूसरा जलजला उससे भी भयानक 7.8 शिद्दत का जलजला है, जिसकी वजह से मुकम्मल तौर से तुर्की के 10 शहर मुकम्मल तौर से समझिए 90% जो है क्या हुआ है, तबाह हो गया। दोस्तों यूं ही नहीं, इस तबाही के बाद सदर तैयब एर्दोगान ने 10 दिन के लिए तुर्की के अंदर जो है शोक का ऐलान किया है। 10 दिन के अंदर आम तातुल रहेंगे, सरकारी छुट्टियां रहेंगी। और दोस्तों वहीं फिर आज जो है तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने 3 महीना के लिए इन 10 स्टेट के अंदर जो है इमरजेंसी लगा दिया। इस इमरजेंसी लगाने के कारण जो है इस स्टेट के अंदर ये जो 10 शहर तुर्की के तबाह हुए, इनके अंदर जो भी इंसानी हमदर्दी, जो भी इंसानियत के लिए और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा, जो लोग मलबा के अंदर दबे हुए हैं, जिन लोगों का जो नुकसान हुआ है, उनको सही करने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों ये खबरें आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है और लोगों को, अपने उन तमाम इंसानियत पसंद लोगों को बताना है कि चाहे हम किसी भी जाति के हो, हम किसी भी धर्म के हो, लेकिन हम एक इंसान है। और इंसानियत हमें ये कभी नहीं सिखाता कि जात क्या कहता है, हमें इंसानियत ये सिखाता है कि इंसानियत क्या कहता है। अगर कोई भी इंसान मुसीबत में हो तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। आज दोस्तों तुर्की को हमारी दुआ के साथ साथ हमारी इमदाद की भी जरूरत है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि तुर्की यूरोप और एशिया के बीच का देश है। इसलिए दोस्तों तुर्की के अंदर 2 तरह के, एक तो आसमानी वाला यानी कि जो भूकंप है, उसके वजह से इतनी लंबी तबाही है कि 1.5 करोड़ लोग मुतासिर हो चुके हैं। अब तक 10,000 के लमसम लोगों की मौत हो चुकी है, 40,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। उसके बाद दोस्तों तकरीबन 25,000 से ज्यादा लोग जो है मलबा के अंदर दबे हुए हैं, जिनका कोई ठिकाना अता पता नहीं है। बहुत सारे लोग बचे हुए, लेकिन दोस्तों जिनके मकानात ढह गए वो बीच सड़क पर मैदानों में है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताता चलूं कि तुर्की जो है उन सर्द देशों में है कि जिनके अंदर बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। इससे पहले आपने कई सारी तस्वीर देखी होगी, अगर आपने अभी तक उन तस्वीरों में नहीं देखा तो आप गूगल पे जाएं, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हैं कि तुर्की के अंदर जो सर्दी होती है वो कितना भयानक होती है। दिल हिला देने वाली, जिस्म को कर देने वाली सर्दी तुर्की के अंदर आती है दोस्तों। तो जो लोगों के घर टूट गए भूकंप के कारण, वो लोग बीच सड़क पर है, मैदानों में हैं और खुले आसमान के नीचे हैं। तो दोस्तों हमें चाहिए कि हमें उनकी मदद करनी होगी इंसानियत के नाते, न कि जाति धर्म के तौर पर। हमें और आपको चाहिए कि इन चीजों में मिल करके हिस्सा लें, क्योंकि हम इंसानियत के नाते काम करते हैं। तो दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था कि जो ठंड तुर्की के अंदर होती है वो हमारे भारत की तरह ठंड नहीं होती है दोस्तों। ये ठंड कश्मीर की तरह भी नहीं होती है दोस्तों। ये ठंड सियाचिन की तरह ठंड होती है, जो बहुत ज्यादा होती है, बर्फ होती है बिल्कुल ही ठंड में। आप रात में सोते हैं घर के अंदर एकदम सफाई के साथ, लेकिन जब आप सुबह जगते हैं तो देखते हैं घर के आगे में, घर की दीवारों को सटा करके 5-5, 6-6 फीट बर्फ जम जाती है दोस्तों। इस तरह की ठंडी है। तो आप अंदाजा लगाइए जो जिन लोगों के पास आप न छत है, न बिस्तर है, न आग है, न गैस है, वो किस तरह से वहां बसेरा कर रहे हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर भगवान ईश्वर खुदा के मतलब मोहताज, और नीचे हम जैसे जिसे अल्लाह ने, ईश्वर भगवान ने जरिया बनाया, वो हमारे मोहताज है। तो जरूरत है कि हमें उनकी बढ़ चढ़ कर मदद करनी चाहिए, और मदद के साथ साथ हमें दुआ भी करनी चाहिए कि ऐ ईश्वर, ऐ परवरदिगार, ऐ मेरे खुदा, इन तमाम लोगों की, जो लोग इस जलजले में मुतासिर हुए हैं, जिनके मकानात टूट गए हैं, जो लोग शहीद हो गए हैं, जो लोग परेशान हैं, जो जख्मी हैं, उनकी मौला मगफिरत भी फरमा, सेहतयाबी भी फरमा और उनकी मदद भी फरमा। तो दोस्तों ये थी अब तक की खबर जो आप तक बताना बेहद जरूरी था। आगे जैसे जैसे हमें अपडेट मिलता जाएगा हम आपको ये अपडेट देते जाएंगे। तो दोस्तों रिपोर्ट को आप दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि तमाम लोग इन चीजों को समझ सके, जान सके और इस पे अपनी अपनी राय रख सके। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को दबा ले और दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।